بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے تہجد کا وقت۔ رات ایک وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنے سارے راز جو آپ کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے اپنے رب سے بلا جھجک بیان کر سکتے ہیں، خود ہی سے خود کی ملاقات کر سکتے ہیں۔ سارا دن آپ نے جو وقت اچھا گزارا ہوتا ہے اور بہت آپ خوش تھے اور خوب قہقہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، انہیں یاد کر کے آپ دوبارہ خوش ہو سکتے ہیں۔ یا پھر اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو اور کسی کی بات دل پہ لگی ہو اور آپ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں موجود تھے، آپ کو بہت تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ آپ کمزور ہیں، آپ اس وقت کمزور پڑ رہے ہیں اور آپ کو بھی لوگوں کی ہرٹنگ باتوں سے فرق پڑتا ہے، اور اس وقت آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخیں اور رونا شروع کر دیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ دنیا کے سامنے اپنا ہر دکھ چھپا کر ایک مضبوط انسان نظر آنا چاہتے تھے۔ یہ رات ہی ایسا وقت ہوتا ہے جب ہمیں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس لیے آپ اپنے اندر دبے ہوئے سارے درد کو اللہ کے سامنے نکال سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے دل بھر کے رو سکتے ہیں کیونکہ اللہ ہی ہمیں صبر عطا فرما دیتا ہے، اور ہمارے سارے آنسو جو ہم روک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی سوکھ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کرتے ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم تہجد کے وقت وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ ہمارے بالکل سامنے ہے، بس اب رو لو، جتنا بھی رونا آ رہا ہے خوب رو لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہمارے آنسوؤں کو پوچھے گا۔ اور یقین جانے ایسا ہی ہوتا ہے، دل سے ساری تکلیف ایسے چلی جاتی ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مجھے اسی لیے رات بہت پسند ہے کیونکہ یہ وقت صرف ہمارا ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے رب سے ملنے کا موقع دیتی ہے۔ آپ کا رب کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جب سب سو رہے ہوں تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ تاکہ ریاکاری کا امکان بھی ختم ہو جائے۔ ایسا کرنے سے جنت میں پہنچنے کے مراحل بھی طے ہو جاتے ہیں، یعنی جنت میں جانے کے مراحل طے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں عبادت کرنا، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہا ہو، کیونکہ اللہ کو دکھلاوے والی نماز پسند نہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے کہ یہ میرا بندہ ساری دنیا سے
چھپ کر اپنی نیند خراب کر کے صرف میرے لیے اٹھا اور نماز پڑھ رہا ہے۔ مجھے اس لیے آدھی رات بہت اچھی لگتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ 24 گھنٹے میں ایک یہی وقت ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، ہماری دنیا میں بھی اور ہماری آخرت میں بھی۔ ہم اس وقت کو اگر اچھے طریقے سے گزاریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ آدھی رات میں بالکل خاموشی ہوتی ہے، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹریفک بھی نہیں ہوتا ہے، ہر طرف صرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے، پرندے بھی سو چکے ہوتے ہیں، دنیا کے زیادہ تر لوگ بھی سو چکے ہوتے ہیں، چرند پرند سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہیں، ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں، اور تہجد کے وقت تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے ہی فرشتے نیچے اتر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اپنے فرشتوں کو کہ جاؤ دیکھو میرا کون سا بندہ ہے جو سو رہا ہے اور کون سا اٹھا ہوا مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو مجھے بس اسی لیے یہ وقت سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو میری یہ ٹاکنگ باتیں کیسی لگیں؟ اچھی لگی ہوں تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔